میں غریب دوستوں، میں آج آپ کو کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں، وہ چیز صرف 3 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ موقع سال میں 1 بار ملتا ہے۔ پچھلے سال مجھے میرے اللہ نے اس دن ان 2 دنوں میں بہت دیا۔ ان 2 دنوں میں بڑی دولت ہے۔ اور اللہ کے ولی اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو بھی غریب قرضوں میں، دیکھیں اگر آپ پر قرضہ ہے، اگر گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہو، تو صرف 3 چیزیں پڑھنی ہیں۔ پہلے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے، پھر استغفر اللہ، اور آخر میں 2 خفیہ جملے پڑھنے ہیں جو اس عمل کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دیں گے۔ پچھلے سال رب کعبہ کی قسم 2500 بندہ اللہ کے کرم سے اس عمل کو پڑھتے ہی کروڑ پتی بنا۔ ایک بہن میرے پاس پچھلے سال آئی، میرے دوستو، اللہ کی قسم روتے ہوئے آئی۔ 40 لاکھ کا قرضہ، شوہر مر چکا، قرضہ سر پہ، گھر میں فاقے، چھت پہ کھڑی ہوئی مجھے کہتی ہے کہ میں بس مرنا چاہتی ہوں، میرے آپ سے بس بات ہو جائے اور میں اپنی جان دے دوں، بس مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میرے بعد میرے بچوں کا کچھ ہو جائے۔ میں نے کہا تجھے مرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ کے حکم سے، میں تجھے، اس دن 9 رمضان تھی میرے دوستو، اور میں نے اس بی بی سے کہا، بی بی کل 10 رمضان ہے، چاہے کل پڑھ لینا، پرسوں 11 میں پڑھ لینا، تیری زندگی سنور جائے گی، قرضہ بھی معاف ہوگا، اور تیرے گھر میں اللہ پاک اتنا عطا کریں گے کہ تو ساری زندگی مصلی پر بیٹھ کر دعائیں دے گی۔ وہ عورت کہتی ہے میں مان نہیں سکتی، یہ ساری فضول باتیں ہیں۔ وہ کہنے لگی ایسا کچھ نہیں ہوتا، میں سالہ سال سے وظیفے پڑھ رہی ہوں، میں نے کلمہ شریف کی قسم اس بہن کو یہ عمل دیا۔ میرے دوستو آپ یقین کریں، صرف چھوٹا سا عمل، 10 رمضان کو دوپہر میں اس نے یہ عمل پڑھا تقریباً 2 بجے، اور اس کا مجھے 2:15 بجے میسج آ گیا۔ روتی ہوئی ہچکیاں بھرتے ہوئے مجھ سے معافیا مانگنے لگی کہ میں نے آپ کو غلط سمجھا، آپ کا وظیفہ نہیں، خدا کی قسم وہ کہتی ہے یہ عمل نہیں، یہ دولت کا ایٹم بم ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے اچانک سے میرے شوہر نے ایک بیمہ پالیسی خریدی تھی، اس کے 1,70,00,000 روپے کا مجھے اسی وقت پتہ چلا ہے، اور بینک سے مجھے فون آیا ہے کہ کچھ دن میں تمہارے اکاؤنٹ میں 1,70,00,000 روپے آنے والے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ کہتی ہے کہ اس عمل کو پڑھتے ہی میں نے اپنے قرضوں کے لیے صرف دعا مانگی کہ یا اللہ میرے قرضوں کے لیے مجھے رہائی مل جائے، مجھے وقت مل جائے۔ تو یقین کریں وہ عورت کہتی ہے صرف میرا یہ کہنا ہی تھا، اور اگلے 3 سے 4 منٹ میں جو میرے شوہر سے پیسے مانگتا تھا بندہ، اس کا فون آ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے قرضے معاف کیے، اللہ نے میرے دل میں خیال ڈالا کہ یہ قرضہ یہ عورت نہیں دے سکتی، میں اس کو معاف کر دوں۔ دیکھیں دوستو، اس طرح 2500 بندوں کے میں ابھی آپ کو واقعہ سناؤں نا۔ ایک بھائی کو اللہ کی قسم صرف 7 منٹ میں، ایک بھائی مجھے دوستوں پچھلے سال اس نے بتایا کہ 7 منٹ میں 22 لاکھ کا ایسا غیبی انتظام ہوا کہ اس نے مصلی پر بیٹھ کر اس نے مجھے دعائیں دی ہیں کہ آپ نے مجھے سچا عمل بتایا۔ دیکھیں دوستو، اب آپ لوگ کیا کرتے ہو، کوئی آپ کو کہتا ہے بیٹا تو یہ پڑھ لے، بیٹا تو وہ پڑھ لے، تیرے کام سنور جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لوگوں کی باتوں میں آ کر لمبے چوڑے وظیفے پڑھ کے تمہارے بال سفید ہو گئے۔ لیکن مجھے اللہ کی قسم کھا کے بتائیے گا، کیا آج تک تمہاری غربت، غریبی، لاچاری دور ہوئی؟ کیا آج تک تمہارے گھر میں کوئی خوشی آئی؟ کوئی ایسا دن ہوگا کہ تمہارے گھر میں کوئی عمل پڑھنے سے خوشی آئی ہو؟ نہیں آئی نا۔ میں آج رب کعبہ کی قسم آپ کو صرف آدھے گھنٹے کا چیلنج کرتا ہوں، پوری دنیا کے تمام غریبوں کو، تمام بے سہاروں کو، ہر طرح کی مشکل پریشانی میں گرے ہوئے بندے بندیاں، آج میرے دوستو اگر تو نے یہ عمل چھوڑ دیا میرے غریب، میرے دوستوں، تو ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ اب تیار ہو جاؤ۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، دیکھیں سورہ کوثر، استغفر اللہ، اور آخر میں 2 جملے، یہ 3 چیزیں پڑھنی ہے، چوتھی چیز نہیں پڑھنی۔ لیکن پڑھنا کیسے؟ دیکھیں چاہے آپ 10 رمضان کو پڑھیں، چاہے 11 کو پڑھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ فقیر سے بادشاہ بن جائیں، مانگنے والے سے بانٹنے والے بن جائیں، آپ کے وہ قرضے، دیکھیں جو میری بہنیں کہتی ہیں کہ ہم پر قرضہ ہے، انشاءاللہ قرضے بھی دور۔ جو میری بہنیں، دیکھیں اکثر میری بہنیں کہتی ہیں ہمارے رشتے نہیں آتے۔ پچھلے سال میں نے جن بہنوں کو یہ عمل دیا،
خدا رسول کی قسم میرے دوستو، ان بہنوں نے کیا کہا پتہ ہے؟ جو باولی رشتوں کے لیے بیٹھی ہوئی تھی وہ کہتی ہیں کہ ہمارے رشتے آئے لیکن ایسے آئے کہ لوگ لڑ پڑے، 25 رشتے ایک ساتھ لگ گئے اور لوگوں نے لڑائی کر لی کہ ہم شادی کریں گے، وہ بولتا ہے ہم شادی کریں گے، اور ایسے کروڑوں اربوں پتی رشتے، یعنی کہ لوگوں نے مسلح پر بیٹھ کر مجھے دعائیں دی ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں، میں نے اپنی زندگی میں اس سے بہتر وظیفہ نہیں دیکھا۔ میرے غریبوں، پوری دنیا کی دولت اگر تمہیں آدھے گھنٹے میں چاہیے ہوگی، اللہ پاک دیں گے۔ دیکھیں اب کرنا کیا ہے؟ اب بات آتی ہے کرنے کی۔ کرنا کیا ہے؟ پڑھنا کیا ہے؟ باقی ساری باتیں ہوتی رہیں گی، اب عمل سمجھ لیں۔ مجھے تمہارا لائک نہیں چاہیے، کوئی فضول بات، کوئی تہمت، کوئی جھوٹے الزام مت لگائیے گا کہ تو لائک کے لیے ویڈیو بناتا ہے، یہ وہ نہیں چاہیے لائک۔ مجھے ایک بندہ بھی لائک نہیں کرے، نہیں چاہیے مجھے لائک۔ مجھے آج اپنے بہن بھائیوں کی دعائیں چاہیے۔ میں نے اللہ کے لیے ویڈیو بنائی ہے، اللہ میری ویڈیو پر لائک کروائے گا۔ مجھے تمہارا لائک کی ضرورت نہیں ہے، اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، وہ خود ہی لائک کریں گے، اور میں صرف 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ کی دعا کرواؤں گا، کیونکہ دیکھیں دعا وہ ہتھیار ہے جو انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، میری اس ویڈیو میں جو بھی غریب ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، مجھ سمیت ہماری تمام بیماریوں کو دور فرما دے میرے مولا، ہمارے قرضے معاف کروا دے میرے مولا، ہماری تمام ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول کر کے ہماری جھولیوں کو غیبی خزانوں سے بھر دے میرے مولا، ہمارے اوپر کرم کی نظر کر دے میرے مولا۔ 10 اور رمضان اور 11 رمضان کا یہ سچا عمل جو بھی غریب پڑے میرے مولا، آج اس کی جھولیوں کو بھر دینا میرے مولا۔ تو جانتا ہے یہ سچا وظیفہ ہے میرے مولا، تو جانتا ہے یہ لاکھوں نہیں کروڑوں کا وظیفہ ہے میرے مولا، آج سب کی جھولیوں کو بھر دینا۔ میرے تمام غریب بہنوں بھائیوں نے کامنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ کیا پتا کسی ایک غریب کی آمین سب کے بیڑے پار کروا دے، سب کی مشکلوں پریشانیوں کو دور کروا دے۔ تو میرے غریبوں، ایک بار کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اب میرے غریب دوستوں، کرنا کیا ہے؟ اب پتے کی بات پر آتے ہیں۔ 3 چیزیں پڑھنی ہے آپ نے۔ سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھنا ہے۔ پہلی شرط سمجھ لیں، غربت، غریبی، لاچاری کو دور کرنے والے آدھے گھنٹے کا چیلنج ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھے۔ دیکھیں، ایک ذرہ برابر بھی ویڈیو کاٹ دی، اسکپ کر دی تو پھر اگر عمل اثر نہ کرے تو پھر میں جواب دار نہیں ہوں۔ میں تمہیں میرے دوستو دنیا کا طاقتور وظیفہ دینے لگا ہوں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو تمہیں یاد ہو کوشش کرنا۔ میرے غریبوں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ اللہ والو، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اس طاقتور عمل کا آپ نے آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو دولت کا سلطانی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے، میرے دوستو جانتے ہیں یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ وظیفہ سورہ کوثر کا ہے، اور میں آج اسٹامپ کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیں، آپ نے، میں نے، ہم نے سورہ کوثر کو ہزاروں لاکھوں بار پڑھا ہوگا، لیکن آج جو میری غریب بہنیں، آج جو میرے بیمار بھائی کہتے ہیں کہ ہم سورہ کوثر بھی پڑھتے ہیں، ہم استغفار بھی پڑھتے ہیں، ہم ہر تسبیح، ہر وظیفہ پڑھتے ہیں، لیکن غربت، غریبی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو میں آج کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں، سورہ کوثر کو آپ نے پہلے سمجھنا ہے، جلد بازی میں ویڈیو مت کاٹیں، ساری چیزوں کو مس نہ کریں۔ دیکھو، چھوڑ دیں، ایک دن صرف چھوڑ دیں دنیا داری کو، ٹک ٹاک کو، یہ صرف 30 سے 40 سیکنڈ میں، 1 منٹ میں ساری چیزیں پڑھ لیں گے۔ یہ عمل تمہیں ڈھونڈنے سے نہ ملے گا۔ پوری دنیا کے غریبوں کو میرا چیلنج ہے، دیکھیں آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، آج میری ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ پاک آپ کو نوازنا چاہتے ہیں، آپ کی خالی جیبوں کو، دکانوں کو بھرنا چاہتے ہیں۔ اگر آج تو نے یہ ویڈیو بھی چھوڑ دی، اگر تو نے یہ دولت کی سلطانی ویڈیو بھی چھوڑ دی، تو میرے غریب پوری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائے گا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، لیکن ایسی تسبیح، ایسا وظیفہ تجھے ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر دیکھیں، اس عمل میں 3 چیزیں ہیں۔ سورہ کوثر کے ساتھ آپ نے ایک خاص جملہ شامل کرنا ہے، ایک ایسا جملہ جو آج سے پہلے آپ نے، دیکھیں یہ دولت والی صورت ہے۔ یہ کون سی صورت ہے؟ دیکھیں،
ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ سورہ کوثر صرف جنت کی ایک نہر ہے، لیکن اس کا میرے دوستو لغوی مطلب کیا ہے؟ خیر کثیر، یعنی ایسی بھلائی جو اتنی زیادہ ہو کہ کبھی ختم نہ ہو۔ دیکھیں اللہ نے فرمایا انا اعطینا، ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ دیں گے۔ رزق کے حوالے سے سکون کا پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ نے خزانے سے آپ کا حصہ نکال چکا ہے، بس اس کے ظاہر ہونے کا وقت مقرر ہے۔ سورہ میں اگلا حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کیجئے۔ دولت ان کے پاس میرے دوستوں کبھی نہیں رکتی جو یعنی کہ بغض یا کنجوسی رکھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر رزق کثیر چاہیے تو دو کام کرو، عبادت اور سخاوت۔ دیکھیں صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا تو انہوں نے سورہ الکوثر کی اس روح کو سمجھا، تاکہ دینے سے سورہ کوثر کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ دیکھیں دولت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جو گنتی میں زیادہ ہو اور ایک جو اثر میں زیادہ ہو۔ سورہ کوثر وہ لوگوں کے لیے تسلی ہے جنہوں نے دنیا میں کم کھویا پر آخرت میں کثیر پایا۔ میرے دوستو دشمن نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر جس کی نسل کٹ جائے یعنی کہ جس کی نسل کٹ گئی ہو کہا تھا، لیکن اللہ نے سورہ الکوثر عطا کر دی۔ قیامت تک کے لیے ان کا نام اور برکت ایسی جڑی کہ دنیا کا ہر تیسرا شخص اس کا نام لیتا ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں میرے دوستو، عزت، اولاد اور سکون بھی رزق ہے۔ اگر اللہ پر توکل ہے تو آپ کا تھوڑا بھی دنیا کے بہت زیادہ پر بھاری ہو جائے گا۔ رسول پاک نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ سورہ کوثر ہمیں اس جوڑنے کا سبق دیتی ہے، اللہ سے نماز کے ذریعے اور مخلوق سے قربانی کے ذریعے۔ میرے دوستو تو کیا آج آپ لوگوں کی زندگی کو یہ صورت نہیں بدلے گی؟ ضرور بدلے گی، گارنٹی کے ساتھ بدلے گی۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے دوستو آپ نے، میں نے، ہم نے سورہ کوثر کو اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا، لیکن آج جو میرے غریب بہن بھائی کہتے ہیں نا کہ میں سورہ کوثر پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں لیکن میرے حالات نہیں بدلتے، تو میں آج اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستو آج آپ نے سورہ کوثر کو ایسے پڑھنا ہے کہ سورہ کوثر کے پڑھتے ہی میرے دوستو غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اور ساتھ میں آپ نے کیا پڑھنا ہے میرے دوستو؟ ساتھ میں آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، یہی اس عمل کی کامیابی ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کی 112ویں سورت ہے سورہ اخلاص، اللہ پاک فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی کہ اللہ ایک ہے، رزق دینے والا بھی اللہ سمد ہے، یعنی وہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس جیسا کوئی ہے۔ الصمد کا لفظ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں الصمد وہ ہے جس کی طرف ہر ضرورت میں رجوع کیا جائے، یعنی جب رزق بند ہو، کاروبار رک جائے، گھر میں تنگی ہو، دل پریشان ہو تو جس دروازے پر دستک دو وہی دروازہ کھلتا ہے۔ نبی پاک نے فرمائے سورت قرآن کی 1/3 کے برابر ہے۔ سوچے صرف 4 آیات اور اجر اتنا عظیم۔ ایک صحابی تھے، وہ ہر نماز میں اس سورت کو لازمی پڑھتے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہر رکعت میں یہی سورت کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان سے پوچھو کیوں؟ انہوں نے جواب دیا کیونکہ میں اللہ کی صفت بیان ہوتی ہے اس میں اور میں اپنے رب کی صفت سے محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا اسے خوشخبری دو کہ اللہ بھی اسے محبت کرتا ہے۔ جس بندے سے اللہ محبت کرے کیا اس کے رزق میں برکت نہیں آئے گی؟ کیا اس کے دروازے بند رہیں گے؟ میرے دوستو ایسا ہو نہیں سکتا، میں مان نہیں سکتا۔ اس ٹرم کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، صرف 3 بار پڑھتے ہی پورے محلے میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ میرے دوستو دیکھیں اس وظیفے کو، اس ترتیب کو آپ نے سمجھنا ہے، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اگر آپ نے پھر بھی میرے دوستو غفلت میں، لاپرواہی میں یہ ویڈیو گوا دی تو پوری زندگی کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ دیکھیں اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے جیسے ہی سورہ کوثر کو پڑھا پھر بتائی ہوئی
ترتیب میں آپ نے سورہ اخلاص کو بھی پڑھ لینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. دونوں کو بتائی ہوئی ترتیب تعداد میں پڑھ کر آپ نے فوری طور پر عمل کا دوسرا وظیفہ دیکھے پہلے نمبر پر آپ نے اس عمل میں سورہ کوثر اور سورہ اخلاص کو بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ کر اب آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے. دیکھیں میرے دوستو, اب آپ نے دوسرے نمبر پہ استغفر اللہ کو پڑھنا ہے اور آخر میں وہ جملے پڑھ کے عمل کمپلیٹ کرنا ہے. اور جیسے ہی انشاءاللہ یہ پورا عمل ختم ہوگا, ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا. ایک ایسی زندگی جس میں نہ غریبی ہو, نہ قرضہ ہو, نہ بیماری ہو, نہ بے اولادی ہو. میں اس ٹرم کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. دیکھیں استغفر اللہ, اور اب آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے. استغفار کا مطلب ہے اللہ سے معافی مانگنا. میرے دوستو, قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں, یہ اعلان ہے کہ استغفار صرف گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ بارشیں برساتا ہے, مال دیتا ہے, اولاد دیتا ہے. سوچیں, آسمان سے بارش اترے, زمین سے رزق نکلے, یہ سب استغفر اللہ کی طاقت سے جڑا ہے. رسول پاک روزانہ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے, حالانکہ آپ معصوم تھے. پھر ہم کیوں نہ کریں؟ جب نبی نے استغفار کو اپنا معمول بنایا تو کیا یہ ہمارے رزق کی کنجی نہیں بن سکتا؟ میرے دوستو, اب دل تھام کر سنو. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے, واللہ والغنی, اللہ ہی اصل غنی ہے. غنی کا مطلب ہے وہ جو کسی کا محتاج نہیں اور جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے. جب بندہ کہتا ہے یا غنی ہوں تو گویا کہہ رہا ہوتا ہے, یا اللہ تو امیر ہے, میں محتاج ہوں, مجھے بھی اپنی عطا سے مالا مال کر دے. میرے دوستو, دل میں ندامت ہو, زبان پر استغفر اللہ ہو اور ساتھ کی دل کی گہرائی سے یا غنی ہو. یہ عمل میرے دوستو ایسے جیسے گناہوں کی رکاوٹ ہٹی, دل صاف ہوا اور پھر غنی رب کے خزانے کھل گئے. استغفار راستہ صاف کرتا ہے, غنی دولت کو کھینچ کر لاتا ہے. میرے دوستوں, میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ یہ عمل کیا چیز ہے. یہ عمل تمہیں آج کے آج اگر میرے دوستوں فقیر سے بادشاہ نہ بنا. دیکھیں, میں نے یہ عمل ہر طرح کی مشکل پریشانی میں آزمایا ہے. یہ عمل وہ نہیں ہے میرے دوستوں کہ 2 بار یہ پڑھ, 3 بار یہ پڑھ. یہ 3 چیزیں ہیں. چاہے آپ 10 رمضان ہفتے کو پڑھیں, یہ 2 دن ہیں, 48 گھنٹے ہیں. ان 2 دنوں میں آپ نے کسی وقت بھی کسی جگہ بھی یہ تمام چیزیں پڑھنی ہیں. دیکھیں, صرف 1 منٹ میں انشاءاللہ پورا عمل پڑھ لیں گے اور آخر میں جیسے ہی وہ 2 جملے میرے دوستو جو آپ کی غربت غریبی کو گریبان سے پکڑ لیں گے, جس سے پڑھتے ہی اللہ کے غیبی فرشتوں کو بلانے والے وہ کوڈ کہلاتے ہیں. یعنی کہ یہ دیکھیں, یہ عمل کیوں اثر کرتا ہے. اس عمل کا ایک ایک وظیفہ خزانے سے بھرا ہوا ہے, اور جب یہ سارے خزانے میرے دوستو اللہ کی قسم اکٹھے ہو جائیں گے تو مانگنے والے بانٹنے والے بن جائیں گے. دیکھیں, جو لوگ, میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں, نہ ہمارے رشتے آتے ہیں, نہ غریبی دور ہوتی ہے, نہ قرضے دور ہوتے ہیں. دیکھیں, کئی بہنیں ایسی بھی ہیں جو کہتی ہیں ہم نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ رب کی پکڑ میں ہیں. آج رب کی پکڑ سے بھی ہٹ جائیں گے. دیکھیں, استغفر اللہ کو آپ نے, میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں بار پڑھا, لیکن آج 10 اور 11 رمضان ہفتہ اور اتوار کو میرے دوستو جیسے ہی آپ لوگ سورہ کوثر, سورہ اخلاص کو پڑھ لیں, پھر اس کے بعد آپ نے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑنی ہے. اگر تسبیح نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے اپنے سیدھے ہاتھ کی پہلی انگلی پر استغفر اللہ یا غنیوں 1 بار ہو گیا. توجہ دھیان سے, بھاگا بھاگی نہ کریں. دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ, دیکھیں, یہ ہر ہفتہ اتوار کو نہیں پڑھنا, یہ آپ نے اسی ہفتے اتوار کو پڑھنا ہے. پچھلے سال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2500 بندہ کروڑپتی بنا ہے. یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے. دیکھیں, اگر آدھے گھنٹے میں ظالم ضدی شوہر قدموں میں گر کر معافیا مانگے, دیکھیں ویسے یہ عمل 3 سے 5 منٹ میں, 10 منٹ میں اپنا کام دکھاتا ہے, لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. دیکھیں, کوشش کرنا 10 رمضان ہفتے کو صبح دوپہر شام 3 وقت پڑھ لینا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح 11 رمضان کو بھی صبح دوپہر شام 3 وقت پڑھ لینا. دیکھیں, یہ 2 دن ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ 10 رمضان کو صرف 1 ہی بار پڑھ لیتے ہیں اور دیکھیں اور پھر دوبارہ نہیں پڑھتے, کوئی کمی پیشی چھوٹی تعداد ترتیب میں ہو گئی, تو پھر آپ کو یہ موقع اگلے سال ملے گا. تو کوشش کرنا. دیکھیں, میں پورے سال انتظار کے بعد میں نے 3 سال پہلے اس عمل کو حاصل کیا. یعنی کہ 3 سال پہلے جب پہلی بار میں نے 10 رمضان کو یہ عمل پڑھا تھا, پہلے ہی دن 1,80,000 روپے اللہ نے مجھے دیے تھے, اور 11 تاریخ کو میں نے یہ عمل پڑھا تو مجھے 14 لاکھ کا ایسا بندوبست ہوا میرے دوستوں, اور میرے تمام قرضے
صرف آدھے گھنٹے میں اللہ نے معاف کروائے تھے۔ یہ اس عمل کی زندہ کرامت میں نے زندگی میں دیکھی، اور اس دن سے لے کے میں ہر سال ان 2 دنوں کا انتظار کرتا ہوں۔ یہ عمل نہیں ہے، یہ غیبی دولت کا ایٹم بم ہے۔ اب آپ نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے میرے دوستو، یہ 2 جملے تم نے جیسے ہی میرے دوستو دیکھیں، یہ 2 جملے تم نے اپنی زندگی میں ساتھ کبھی بھی نہیں پڑھے ہوں گے۔ یہ دولت کے ایٹم بم ہیں، اور دیکھیں یہ تمام چیزیں آپ نے پڑھنی، یہ نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھ لیا پھر فون پر لگ گئے، پھر دنیا داری میں لگ گئے۔ نہ میرے غریب نہ، یہ تمام چیزیں پڑھیں گے تبھی تمہاری غریبی ختم ہوگی۔ یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد ہی تمہارے حالات بدلیں گے۔ اگر ایک وظیفہ بھی تم نے یہاں سے وہاں کر دیا تو پھر ساری زندگی کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے۔ دیکھیں، یا تو ساری زندگی میرے دوستوں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، شوہر کی مار کھائیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے، بیماری میں رہیں، بد نظری میں رہیں، جادو میں رہیں، بندشوں میں رہیں، تڑپتے رہیں، روتے رہیں، رلتے رہیں۔ اے میرے غریب، اے غریب، 3 بار یہ آخری وظیفہ 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا میرے دوستو، مصلی پر بیٹھ کر دعائیں دو گے۔ اب آپ نے یہ 2 جملے کون سے پڑھنے ہیں؟ دیکھیں، صرف 30 سیکنڈ میں اس عمل کو پڑھ لو گے۔ کیا تمہارے پاس اپنے لیے صرف 30 سیکنڈ بھی نہیں ہے؟ کیا تمہارے لیے اپنے پاس 30 سیکنڈ بھی نہیں ہے؟ نہ کر میرے غریب، نہ کر، اپنے ساتھ یہ ظلم زیادتی نہ کر۔ اے میرے غریب نہ میرے غریب نہ، آج تمہاری غربت اور غریبی کا انشاءاللہ آخری ہفتہ اتوار ہوگا۔ آج 2 دن ہیں میرے دوستو، پورے 48 گھنٹے ہیں، عمل صرف آدھی منٹ کا ہے۔ میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، دیکھیں یہ 2 جملے آپ نے لازمی شامل کرنے ہیں۔ یہ 2 جملوں کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ دیکھیں، آپ نے سورہ کوثر کو پڑھا، سورہ اخلاص کو پڑھا، آپ دنیا کے سب سے طاقتور انسان بن گئے۔ پھر آپ نے استغفر اللہ یا غنیوں، استغفر اللہ یا غنیوں کو پڑھا۔ اب آپ نے فوری طور پر یا فتاحو اور یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں، یا فتاحو، جس کی قسم رب کریم نے کھا لی ہے کہ قسم ہے مجھے اپنے نام یا فتاحو کی، کہ جو بھی یا فتاحو پڑھ کے مانگے گا میں رب اس کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کروں گا۔ لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گیا ہوں، تو اس نے یا فتاحو یا رزاقو کے ساتھ ایک ایسا جملہ اپنی جھولیوں کو بھروانے والا شامل کرنا ہے جسے پڑھتے ہی غیبی دولت والے ہاتھ تمہارے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے۔ پچھلے سال 2500 بندوں نے ایک ہی بات کی، کسی نے کہا ہم دروازے کے باہر نکلے، عمل کے پڑھتے ہی تو کوئی ہمیں پیسے دے گیا، کسی کو لوگ دروازے پر آ کر دے گئے، کسی کا رشتہ دار دے گیا، کسی کو کاروبار میں لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہو گیا، کسی کے قرضے معاف، بیماری دور۔ یعنی کہ لوگوں نے معجزات بڑے بڑے دیکھے، لوگوں کی عقلیں حیران رہ گئی۔ دیکھیں، میں کوئی جھوٹے دعوے، جھوٹے قصے یا لائک کے لیے ویڈیو نہیں بنائی ہے، میں نے اللہ کے لیے ویڈیو بنائی ہے۔ اللہ لائک بھی کروائے گا، ویوز بھی دلائے گا، کامنٹس میں نام ضرور لکھیے گا اپنا، اور آمین بھی ضرور لکھیے گا۔ اب آخری وظیفے کی ترتیب سمجھ لیں گے۔ اس عمل میں پہلی شرط کیا ہے؟ تنہائی میں بیٹھنا ہے، اور دوسری شرط میرے دوستو اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، اور تیسری شرط ہے کہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور چوتھی شرط کیا ہے کہ تعداد اور ترتیب میں کمی پیشی نہ ہو۔ اگر بھاگتے ہوئے کاٹتے ہوئے ویڈیو چلاؤ گے تو تعداد ترتیب مس کرتے جاؤ گے، پھر مجھے شکوے شکایت کرو گے کہ جناب وظیفہ کامیاب نہ ہوا، جناب یہ نہ ہوا، جناب وہ نہ ہوا۔ دیکھیں، میں بچوں کی طرح سمجھا کے جاؤں گا، اگر پھر بھی تمہاری مرضی ہے بار بار کاٹتے پیٹتے جاؤ گے تو پھر حاصل کچھ بھی نہ ہوگا۔ اب آخر میں یا فتاحو یا رزاقو اور ایک جملہ شامل کرنا، یہ جملہ اس وظیفے کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ یا فتاحو یا رزاقو میری جھولی بھر دے، یا فتاحو یا رزاقو میری جھولی بھر دے، یا فتاحو یا رزاقو میری جھولی بھر دے۔ 3 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف کے بعد مانگنا، بن مانگے بھی مل جائے گا لیکن خوب مانگنا۔ انشاءاللہ آج دنیا کی ساری دولت تمہارے قدموں میں ہوگی، آج پوری دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔